आपको मैंने तो पहले रोजा रखा और ये दो हकीम साहब लड्डू मोतीचूर या बर्फी आ रही है। बच्ची तेरी जो पहली बार तो उसके साथ मेरी इतनी अच्छी दोस्ती थी और जब मैंने उसे कहा जी हाँ मेरा निकाह करवा रहे कहती ठीक है। हम अपने रास्ते से दूर जाते हैं शादी तक। हम उस रास्ते में जाते हैं तो पे जाते हैं हमारा कोई डाल देना हेलमेट में ना करें भाभी, आप मास्क लगानी है करें। ये नहीं हेलमेट के ऊपर हेलमेट क्या हकीम साहब अल्लाह को शुक्र अदा करते। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता था फिर ये दिन देखती थी सब्र और शुक्र से लारा है। तो मैं इसको देख के शुक्र करता हूँ ये मुझे देख के सब्र। शादी से पहले मैंने इसे कहा कि मैं ना तीसरा निकाह कर कहती हाँ हाँ आप बेफिक्री से करे इसके ये काफे में खड़े हम हिल नहीं सकते। और मुझे कहती है फिर आप भी तो कसम उठाए आप तीसरा निकाह नहीं देते। जहाँ आपकी बीवी आता थी उसको आप इज्जत नहीं अल्लाह का आपको इज्जत। आप जो लोग अपनी घरों में बीवियों की इज्जत नहीं देते आप देखते उनके साथ होता चाहिए कस्टमर्स का रुझान बढ़ा। जब बैठूंगा तो पता चलेगा। मेरे नाम लड़की को सबसे बड़ा धोखा दिया जाता है वो यही है कि अभी हम रिलेशनशिप में जाती हैं तो फिर मैं दान वालों को नाऊंगा क्या मास्ता हकीम साहब आप भी तो मंगनी कर सकते ना। कहने बहुत से जवानी चढ़ना तो जो मंग नहीं आता तो कहते हैं ना जिंदगी 5 दिन से सच्ची तो ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈ ये पता नहीं किसी का शेर इनका देखता हूँ रोज ईद मेरी होती है। लकी नंबर 19 ये क्या रहा उस दिन बर्थडे भी है और वनीमा भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेबशर के तमाम नाजरीन अलम इस्लाम के मुसलमान सबको आज चांद मुबारक हो। ईद उल फितर की बाबरकत साथ है और बेबशर की टीम के पास आपके लिए ईद का चांद रात का तोहफा मिस्टर एंड मिसेस हकीम बाबस साहब। अस्सलाम वालेकुम भाभी, क्या हाल है आपके? खैरियत से ही है माशाल्लाह। नो पे आता जोड़ा हमें पता चला बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत से। जी सर। हकीम साहब कब आंगन में गुलकारियों की आवाज़ आ रही? तो क्या खिलाएंगे? लड्डू मोतीचूर आप एक्सपेक्ट करें हम या वो आपके नसीब में हुआ वही या बर्फी आ रही है? आपकी क्या साजिश? उम्र की बरकत से अल्लाह ताला ने आप मैंने एक भी नवे ने ना मेरा दोस्त है मक्के में तो उसने मेरी टिकट करवा दी और कहता फिर इंसान के रहना है ना वो कल भी नहीं रहा इनके दर में। तो ये जानते थे कि इधर दुनिया में मैं क्योंकि मेरे लिए जो खुशकिस्मत तरीके है वो होती है उन्नस अच्छा तो 19 तारीख थी यकम अफना तो फिर हम ये यकम को लिखा कर लिया तो ठीक 10 दिन बाद 28 को मेरी फ्लाइट। तो इस सफ़र की बरकत से अल्लाह ने आपको मोजज़ा भी दिखा दिया। उम्र पे जाने से पहले एक हीरा जो है ने आपको मैंने तो पहले रोजा रखा और ये दो इसी मकसद के लिए रखा था। वही असल में मकसद तो ऐसा कुछ नहीं था लेकिन मैं समझता हूँ अल्लाह का करम जब अल्लाह ताला करम करता है तो वो देखता तो वो करम पे करम करता तो ये अल्लाह का करम। हकीम बाबा साहब रवायात और हदीस में भी मिलता है जी मियाँ बीवी की मोहब्बत और का प्यार ये मुस्तहबात में आता है और इबादत में शुमार। बिल्कुल। तो गुज़िश्ता 1-1.5 माह से फिर मुस्तहबात भी तवज्जो दी जा रही है और चूँकि मैं मेरी जो पहली बार टाइम हो गई तो उसके साथ मेरी इतनी अच्छी दोस्ती थी और जब मैंने उसे कहा जी हाँ मेरा निकाह करवा रहे और वो सीना दान पता नहीं कहा तो हाथ पर जोड़ने का कहती ठीक है। बड़ी दिलेरी बहुत दिलेरी और आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया है हकीम साहब उन लोगों के लिए। मैं माशरे में देखता हूँ ख़वातीन उनके बालों में चांदी उतर आती है आप जैसे राजकुमार का इंतज़ार करते और नहीं करना पड़ा। सुना 2 साल आपने तब तो वो असल में इसकी ये कहती थी मामा को बना रहे पापा को बना रहे पापा जल्दी मान गए थे मामा को बनाने बैठे चांद रात है भाभी मोहतरमा आज आपकी ससुराल में इनके साथ शाही चांद रात क्या हकीम साहब की जिंदगी में आने में और जो पिछली चांद रात गुजरी आपकी अब ज़ाहिर आप अपने मामा के घर हुआ करती थी तो क्या डिफरेंस फील किया? पहले तो ऐसी बात है फैमिली के साथ भी अभी ससुराल में डिफरेंस है नहीं। हकीम साहब ने मेहंदी चूड़ियाँ इस तरह की शॉपिंग करवाई है जो चांद रात पे नॉर्मली हम देखते हैं बड़े सड़कों पे गलियों में बाजार में जोड़े जो है वो और आप तो माशाल्लाह ने अभी तो जोड़े हैं तो शादी में तो हमने तो वैसे सारी शॉपिंग कर ली है क्योंकि शॉपिंग करने से पहले हमें चाहिए को 10 बंदे भी चाहिए साथ जहाँ जाए साथ इतना रश पड़ जाता है लोग इकट्ठे हो जाते हैं
اور یہ تصویریں بنائے وہ سر ہمیں اپنی پڑھ دیتے ہیں کہ ہم نے سیٹ پہ کیسا نکلنا ہے. باپی محترمہ آج چاند رات ہے، ہم اپنے ذاتی سے دور جاتے ہیں شاپنگ پر. ہم اس علاقے میں جاتے ہیں تو آپ پہ جاتے ہیں ہمارا کوئی ڈالنے میں ابھی ہم ویسے کیا لیکن وہ 15 منٹ یا 20 منٹ گزرے ہوئے تو لوگوں نے پہچان بھی نہیں. اور بس سر آپ ہیلمٹ پہ نہ کریں بھابھی، آپ ماسک لگانی ہے پھر بہت آسان. آپ نہ بھی جا یہ دیں وہاں چلے سارے دیکھیں گے. ظاہر ہے جی وہ پبلک فگر ہے. ہیلمٹ کے اوپر ہیلمٹ کیا لگا. زندہ دلال، شکریہ. زندہ دلال. لوگ بھی ہدایت میں پھر جھکتا خون کی بتا رہے ہیں. آپ لوگوں کی بنائش ہے مسز امبر بابر صاحبہ. آپ نے بتایا بھیم صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ بازاروں میں لوگ پہچان لیتے ہیں. مجھے پلیز سر یہ بتائیے گا، ظاہر ہے آپ ماشاء اللہ گڈ لکس میں ہوتی ہیں آپ کے میاں صاحب دلہا میاں کے ساتھ، اگر کوئی بازار میں آپ کو اسٹیئر کرے، وہ جمت غیر آدمی اسٹیئر کرے، بھیم صاحب کا ریئیکشن کیا ہے؟ یہ مجھے ایکشن تو بس فوراً گاڑی سے بیٹھنا جلدی. دس مینس کہ ہی از پوزیسو اور انسیکیور ہو جاتے ہیں. حکیم صاحب تسی دے بڑے مضبوط صاحب دے آدمی دفن میں نا لوگ جو بولتے ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں نا سارے، تو پھر کہتے ہیں جی تصویریں بنا. تو پھر ایک یہ بھی نہیں ہوتا نا آپ کھڑے رہے میں تصویر بنا دوں میں سب سے تصویر بنا دوں جی آ جاؤ. تو پھر وہ کیا کہتے جمٹ آ گئے اوپر آ گئے کھڑے بھی نہیں اور لوگ گاڑی میں بیٹھتے جی میں اسٹور ہو. اور ویسے تو پہ نہیں بتایا گیا تھا کہ ہم جہاں جائیں گے ویسا ہوگا تو آپ یہاں تو شاد کے گوچا بندے جائے وہ بھی رام گوچا مندر لے کے جاتے ہیں وہ مسئول ہوگا. میرا یہ خیال ہے اس کے ویلیوز کا خیال رکھنا چاہیے. ظاہر ہے کہ میں ایک پرائیویٹ آدھو بھیم صاحب ان کی مسز اس وقت ایک پبلک فگر ہے، لیکن ہمیں ویلیوز کا خیال ضرور رکھنا چاہیے. ویسے تو یقین کریں کوئی آ جائے دفتر میں سارا بھی لوگ آتے ہیں، میں دفتر سے نیچے تو ادھارن لینے کے بھی تو کرنا ہے سارا 3 لوگ آتے ہیں تو شاید تصویریں بنانے ہیں. حکیم صاحب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا پھر یہ دن دیکھنے سے. اللہ اکبر. میں اکثر لوگوں کو بڑی فلمیں میں نے بنائی ہیں یہ آپ نے درد شکر کا جادو پیدا کرے. ہر دفعہ صبح دوپہر شام صرف آپ نے شکر الحمدللہ پڑھنا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی تمام دی میں جو نعمت ہے وہ شمار کر کے شکر ادا کریں. ایک نعمت کو شمار. حکیم صاحب آپ تو ولی آدمی ہے تو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں آپ ایک چیز کا شکر ادا کریں. جس چیز کی زندگی میں کمی ہے اسی کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں. سب سے پہلے ہوا ہے سبحان اللہ. یہ لگا آپ عزت بانٹ رہے کہتے یا اللہ پاک تو نے وہ عزت عطا کی ہے میں تیرا بڑا شکر ادا. آپ کی زندگی میں کسی کی کمی تھی؟ صحیح سی راستے ہو حکیم صاحب. میری کمی کی بس سامنے بیٹھی ہوتی بس ایسے دیکھ پائے. آپ جو میں پبلک ملی وہاں سے کہ آپ ان کو اس طرح دیکھتے تھے جس طرح ایک بچہ چاکلیٹ کیک کو دے گا بات درست ہے. بس یہ ٹھیک ہی. لیکن حکیم صاحب آپ نے طریقہ کار بہت اچھا لیا. اس طرح اصل میں جو میرا ذاتی ذہن تھا تو میرے عادت مذہبی خیالات کیا میرے سارے دفتر آتے تھے جاتے تھے اس کو بھی ملتے تھے اور مجھے یہی بات کہتے تھے کہ صاحب بس آپ نے بات پہ گیٹ پہ اور میری بیوی کہتی تھی کہ میں کسی سے سنوں کیا آپ کا کوئی ایسا ویسا چل رہا ہے تو مجھے اچھا نہیں کرتے تو آپ ایک ایسا پیدا کریں جو خدا لو اور آپ نے کہا میں آپ کو سپورٹ کر دیں گی. ان کی بھی خیر پر ایک صلاح دی اور میرے جو باب میں سے اس میں سے 40% میرے ساتھ میں جو نکاح کو تقسیم ہے. پاکستان میں نئی سوسائٹی ہے نا ریلیشن شپ میں چلے جانا ہاسٹل میں چلے جانا یورپ سے جو کنورٹ ہو گیا ہے جیسے جو شادی کی طرف کیا جی یہ ٹرینڈنگ آ گئی یہاں آ گئی. تو میں سمجھتا تھا کہ چونکہ میں اتنے ممالک گھوم چکا ہوں ہم بطور مسلمان اگر ہم اللہ کو حکم مانیں اور نبی کی سنت پوری کریں تو اس کا ایک ہی حال ہے کہ آپ صرف لڑکی کی بھی دے سکتے ہیں کہ آپ اس سے نکاح بغیر نکاح کے آپ اس کو عزت نہیں دیتے. بہترین بات. اور میرے ارد گرد جو لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں جو میرے کو ابھی بھی سمجھاتا تھا کہ بھائی نکاح کرنا ہے. میرے دعوے لڑکی کو سب سے بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ ابھی ہم ریلیشن شپ میں جاتے ہیں تو پھر میں دان والوں کو ناؤں گا کیا ماستا کریں. حکیم صاحب آپ بھی تو منگنی کر سکتے نا 1 سال 1.5 سال 6 ماہ آداب و اتوار ایک دوسرے کی سمجھ لیتے منگنی کرنے میں کیا رہنے بہت سے جوانی چڑھنا تو جو منگنی آتا تھا پسند آدمی ہو ماشاء اللہ زندہ اسلام میں تو جوان ہے. منظور ٹائمز آیا پھر آگے بھی نہیں میں نے یقین کرے تجربے پہ کیے بیٹھ گئے ماجی کو میرا نکاح کرتے تو پھر ان دونوں مانگو کی بتا جی ٹھیک ہے لیکن یہ شرط ہے کہ آپ سب کے سامنے تھی ہم رات کے ویرے میں نکاح کرتے نہیں تھے. عزت آپ کے ساتھ بیٹی کو رخصت کریں. یہ بھی کہتی ہے کہ آپ میں سب کے سامنے ہیں. وہ چوری چھپے نکاح کرنا مجھے چوری کرنے کا بھی رکھنا
6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ। भाभी मोहतरमा कितना सा आपने जॉब की हो, तो हम कह सकते हैं कि अगर ये हकीम है तो आप फिर नहीं हकीम है। हाँ, लेकिन ना इसने ऐसा नुस्खा मेरे ऊपर आजमाया है, मुझे जिसने गाली का वो पीर तो नहीं पकड़ा हुआ था भाभी आपने, कोई बात नहीं। बस उसने अखलाक से मुतासर हुए हकीम से। बहुत अच्छा, मैं मुरीद हो गई। ये आपने सही ना पकड़ा है। मिसेस अंबर है बाबर साहिबा, भाभी आप जानती हैं कि आपके इनकी लाइफ में आने से हकीम साहब को भी लाइमलाइट मिली, लोगों ने इनको पहचाना। इस चीज़ को आप समझती हैं कि आपकी वजह से तो वो अपने लाड़ को नफरे हकीम साहब से मनवाती है? नहीं, मैं तो ऐसा नहीं सोचती। तुसी समझते हो कि जो कुछ है आपका वो हकीम साहब है। सब्र और शुक्र से ला रहा है। मैं इसको देख के शुक्र करता हूँ, ये मुझे देख के सब्र। तो हकीम साहब ने की कौन सी की थी आपने, कोई याद पड़ती है? कोई ऐसी वारी नहीं की जिसके आपको भाभी मोहतरमा के साथ मिला? मेरे अंदाजे से ज़िंदगी में मैंने मेरा क्योंकि अल्लाह बाबा ऐसे मैंने ऐसी मेरी ज़िंदगी पे ख़वातीन जो मुझे रो के दुआएं देती से पता है मुझे पता है। और मैं ऐसे कहता था, मैं कि ये जो रो के दुआएं देती है मुझे एक कहीं ना कहीं हमें ज़िंदगी में देखें जो ना बुरूज में बेशुमार मेरे सब ऐसे मौके पेश आए, लोगों ने बड़ी दुआएं, तो कुछ दुआएं जब इकट्ठी होती है तो भी मुझे कुछ वजन मिलता है। आपको अंबर नहीं थी? मुझे अंबर मिलता है। अंबर साहिबा, आपने क्या खतरा ली थी जिंदगी में? क्या ने पूरे रोजे रखे अगर पिछले रोजे गुजार हुए सन। और वैसे मैं लगती हूँ और काफी में बैठती हूँ माशा और अल्लाह से दुआएं की थी, अच्छी अच्छी प्यारी मेरी मैं दुआएं लिखती हूँ कि लाइफ अच्छी हो गई या माँ से नाफरमानी का शाना है। नहीं, ये बहुत अच्छी है जी। ये मेरे स्वास्थ्य सारा दिन दफ्तर में होती थी और बकायदा मुझसे कुछ ना कुछ मैं सीखती रहती थी। Now she's your wife, so अब भी वो अपने खाए मतलब में टाइम देती है? ये तो दवा ही नहीं है, गैर हाज़िरी ये सारी हाज़िरियाँ गैर हाज़िरी लग सकती सर हाँ कैसे कटूंगा? है। सब्जी देखोगे मैंने तो भी याद आया सर, ये आप नहीं आपके बारे में आपने क्यों याद करवाने का? वही शादी के बाद तो जब से मैं मरीज है तो मैं एक दिन भी नहीं आई तो कहते हाल नहीं होगा अपने सरता दिन में याद रखियो। इतना खत्म हो गई ना ऑफिस बोला यार चीफ ना ऑफिस मैं मुझे तो अभी तरह से लगे तुम एक दिन भी तो पास नहीं आई थी तब फिर भाभी साहिबा हकीम साहब के ऊपर शक करती हैं आप? पूरा यकीन है, शायद नहीं है कब है तो ना ये सारे सामने नहीं कहीं कभी कभी हम मस्ती करते होते हैं। हकीम साहब मैं तो बड़ी गा रहा था फिर इस स्क्रिप्ट की तशावर ही नहीं मेरा कहना है कि सारा दिन मोबाइल मेरे बोल पे है। ये ना शादी से पहले मैंने से कहा कि मैं ना तीसरा में गा कर कहती हाँ हाँ आप बेफिक्री से करे, इस्लाम में 4 गाय कहा था। तो अभी क्या हुआ ये ना एक दिन इसने गाल की और दूसरी बीवी भी पास हुई है, तो ये ना मुझे बस पूछ रही आप कहाँ पे हैं क्या हो रहा है, तो मैं बड़े बता रहा हूँ मैं काबे में खड़ा हूँ। जब इन्होंने फाइनल कर लिया ना कि ये काबे में खड़े हम हिल नहीं सकते, तो मुझे कहती है फिर आप भी तो कसम उठाए खपीजन उठा नहीं देती मुझे कहती है पक्की इधर बात पूरी करें। फिर मैंने उधर यकीन करे, मैंने कहा कि हाँ तीसरा कभी नहीं करूँगा। बहुत अच्छा किया हम दोनों वो इस जल्दी से मैं वापस ज़्यादा जल्दी दोनों ने जो करना था वो पहले फुल स्टॉप। हमारा काम हो जाता वो हो चुका है। भाभी मोहतरमा इस कसम वादे वईद के बावजूद बंदा बशर है हकीम साहब को अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बाती हैं तब आपका रिएक्शन क्या हो? ये अभी मुझे जानते ही मैं क्या कर सकती है। तुम उन्होंने नहीं जान दो। अच्छा वैसे बात में भाभी क्या करें? हम इनको समझाऊंगी पहले को मान जाएगी? ना 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 मैं बिल्कुल भी दिन क्या दिया करने वाला इंसान जो इंसान करता है ना तो उसकी मंजिल भी ना आसान नहीं होती, मुश्किल होती है। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ? हाँ नहीं अभी नहीं बिल्कुल फिट हकीम साहब अगर आप ताबेदारी में तो आपने राज़े जिंदगी पा ली है। बेबी फिर वो शख्स जो बीवी को मारता है गाने देता है बदमाशी करने उसके माँ बाप को गाली देता है, इससे बड़ा बदतमीज निकम्मा शख्स बहुत हो ठीक है। देखिए बीवी जो है उसको क्या अपना लेवल है, उसकी अपनी रिस्पेक्ट है, तो आप उसको रिस्पेक्ट दी। वैसे भी हकीम साहब वजूद जन से है तस्वीर कायनात मेरा रौनाई है दुनिया की सिर्फ नाजुक जो है इसको देखे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में अल्लाह ताला से दुआ करके जोड़ मांगा मांगी, तो बिल्कुल आपके इफ्तार जाके बहुत हैप्पीनेस आई है
کہ عورتوں کے ساتھ بہت ہی عزت کرتا ہے ان کے ساتھ. میں لوگ رہے دیکھیے آپ کی ماں ہے, اس کے اپنے پھوپھ کا بیوی کیا اپنی ہے, بیٹی کی اپنی ہے, اور میں جانتا ہوں. لیکن جہاں آپ کی بیوی آتا ہے اس کی کافی رسپیکٹ ہے, اس کی تو وہ ہے اس کو آپ عزت نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو عزت. آپ جو لوگ اپنی گھروں میں بیویوں کی عزت نہیں دیتے, آپ دیکھتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے. حکیم صاحب عید کی چھٹیوں میں کہاں لے کے جا رہے اپنی زوجہ محترمہ کو؟ الگ میرا تو دوست ہے, کہتا ہے جی تسی عید تے ہنی مون منانی ہے, سیر کرنی تو لا دے نہیں سکتا. میں کہ یار اللہ کو سا کون سی دیکھ نا سب کیا ہوٹل نے لانے سے کیا میاں جی کی دال کے والی میاں جی دال آئیں گے اور نونے حلوائی کیا وہ کہیں ہوئی ہے. میں کیا واہ جی واہ. میں کہ یار تو منگے پیچھے بھی ہوگا, کہتا نہیں صرف لالا موسا. ابھی محترمہ رتھیا گلی چیئر لفٹ میں بیٹھتے بیٹھتے اچانک سے شیر آ جائے, حکیم صاحب کو بچائیں گی یا چیئر لفٹ پکڑیں؟ میں بتاؤں نہیں. تو ایسا کرے تو ٹوٹ جائے, شیر جانے تو میں جا وہ بھی بوڑھا شیر ہو, میں نہیں بڑی لام ظاہر حکیم صاحب ہے تو حکیم صاحب نیچے فنگنگ کرے, میں ہیر کے منہ میں تھوڑی سی پپی ڈالوں, اس کے دانت نہ کٹے کر دی تو بات کرنا, لڑنے کی تو ضرورت ہی نہیں. یہاں تک نسخے اپنے پاس بندہ جیب میں نسخہ زیادہ دیکھے جاتا ہے, بندہ وہ جائے رتھیا گلی تو اس کے جا رکھی نا. اچھا حکیم صاحب مجھے بتائیے گا, آپ کی شادی سے آپ کے مت دوا خانہ پہ کسٹمرز کا رجحان بڑھا؟ جب بیٹھوں گا تو پتہ چلے گا. اچھا بیٹھ ہی نہیں آ ہم تو آپ کو ونڈو مل بھی بلا دیتے ہیں. فیورٹ مندر فیورٹ تو ہے وہ سارا 3 انٹرویو شام کے باہر مریض بیٹھے ہوتے ہیں, انٹرویو والے سیٹ بندے. بھابی محترمہ لوگ آپ کے میاں سے حسد کرتے کیا کرتی ہیں؟ پھر سکا دیتی ہیں, نظر تو آتی ہے, ظاہر ہے آپ کے میاں یہ مجھے میسج کرتی ہوں, مجھے لگتا ہے نظر لگی ہوئی ہے تو آپ سب کر. اچھا ابھی تسی دینا ہے؟ دیتے ہیں اور جب میرے سے واپس آئیں گا اس کے بعد نظر لگیں. پہلی چاند رات ہے, حکیم صاحب کنجوس آدمی ہے. نہیں پہلے اس پیپر میں دریا دل کیسے پتا چلا آپ کو؟ چوڑیاں لے کے نہیں گئے. انسان چوڑیاں تو ڈرا لگتا ہے. نہیں یہ بھی نہیں ہے. اور آج دل کو 2 کا اسلامیہ دے دی, اور یہ پاس نہ ہو نا لوگ اسلامی دیتے ہیں, میں سائڈ میں ڈالتے ہیں. پھر پوری ایماندار یہ اس نے اسلامی تھی ہے, یہ اس نے تھی ہے. اور یہ ضرب المثل ہے جی, اولاد مرد کے نصیب کی, رزق عورت کے نصیب. آج مجھے اس معاملے میں آپ کا کیا کہنا, کیا مان؟ 100% بالکل ٹھیک ہے سب. میری بیوی بڑی خوش قسمت, وہ میری زندگی میں 20-22 سال ہو, اور میں آج بھی لوگ آج بھی میرے جاننے والے بیت اللہ شادی کے بعد ہماری زندگی کو بدلتے. اور میں اپنی بیوی سے کیا کہتا ہوں, میں کہتا تیرے آمدن میں بہت باہر آئے گی, ایک کتی ہو رہا آج ہی میں ذرا باہر بند قبولیت کا وقت ہو جاؤ. یہ دونوں کو میں جب کھانا کھانے جاتی تھی میرے ساتھ, تو وہ سے کہتی تھی ہاں ٹھیک ہے اب کچھ کرتے ہیں. تو میں سے کہتا تھا, میں کہ دیکھو نا تیرے آنے سے باہر آئی ہے نا, اب اس کے آنے سے کیا ہے. تو اللہ نے کیا بھی وہ, اور اتنی آئی ہے ساری دنیا میں. سر آپ نے ٹرینڈ سیٹ کی ہے, اچھی مثال قائم کر دی. وہ کہتے ہیں نا زندگی 5 دن سے جی 5 دن کی زندگی ہے, تو لوگوں کو چاہیے وہ 4 دن کی ہندی سب سے تو پائی پتا نہیں سیکھا. اب نتھیا گئی جاتی ہیں اور وہاں عید میلہ لگا, ڈینجرس رائڈس, وہ جھولے شاہ کر کے نیچے آتے. حکیم صاحب تھوڑی بیگم فہر آپ کو فرمائش کر دیتی ہیں کہ بابا میرے ساتھ اس جھولے پہ بیٹھے, کی کرو گے؟ چپ کر کے بیٹھ, بغیر کو دل سنے چپ کر کے بیٹھ. حکیم صاحب اس کی توضیح بھی کریں کیوں, وجہ کیا ہے؟ جب اس نے کہہ دیا تو میں بیٹھ جانا چاہیے. کیا اب ایک اپنا بھی تو دل اور ایک اپنا مسئلہ ہوتا ہے. وہ نہ اپنے دل دے ہمارے بھائی مظلوم ہے, باہر جانا اس مظلوم یہ جو کہہ دیتی ہم کہتے ٹھیک ہے. پہلے وہ بڑے والی کہتی تھی, یہاں پہ چھوٹے والی کہتی تھی, اب باقی دونوں مل کے کہہ رہی تھی کہ آج ہم ادھر جاویں, آج ہم ادھر جاویں. اور یہ کہا آپ ان کی ہر بات ماننے کے لیے یار ظاہر کیا کل کروائیں کہتی ہیں مجھے گٹار سیکھنا ہے, گٹارسٹ بننا ہے. سیکھتے ہوئی پتہ نہیں 6 مہینے لگے گے سیکھنے میں. آپ مبارکباد کی مستحق ہے, آپ کے میاں بڑے ماڈرن ہیں اور آپ کی ہر بات ماننے. بالکل ایسے ہی ہے, شکر ہے. بھابی محترمہ آپ کا فیورٹ ایکٹر کون ہے پاکستان؟ وہ ہے دانش تیمور. دانش تیمور پسند ہے. بھابی مجھے یہ بتائیے, آپ بوٹ میں ہیں, کشتی میں, اچانک طوفان آ جاتا ہے, آپ کے پاس 2 لائف جیکٹس ہیں, جبکہ آپ حکیم صاحب پہلے سے موجود ہے, دانش تیمور تیسرا, 2 لائف جیکٹس ہیں, کن کو بچائیں گے؟
دانش تیمور حکیم صاحب پورا 2 لائف فیلرز. میں تو ایک کو ہی بچاؤں. دانش تیمور جو ہے پھر کیس لگے سے وہ ہے لاری وہ دن نفسی وہ دن لیکن وہ بھی تو ہو سکتا آپ کے ساتھ کتنی لائل ہے کہ انہوں نے اپنے فیوریٹ سیلیبریٹی کو ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, یہ مجھے بچائے طوفان تھام کے وہ بھی بچ جائے. چل نہیں چل حکیم بابر تھے میرا. آپ کیا رسپونڈ کریں گے اس میں؟ میں بولوں گی ضرور جانے دو اگر ہوا میرا تو میرے پاس یہ چاند رات ہے آج حکیم صاحب وہ ایک کمٹمنٹ جو ہوتی ہے نا وہ شیر آئین کا دیکھتا ہوں روز عید میری ہوتی ہے. اور ہم یہ بہت رومانٹک آدمی وہ مرتا جو وٹی لوگ ہوتے ہیں نا ان کے لازم فیا شادیاں بھی ہوتی ہے ہاں کچھ بڑا بہت ساڈے دن جا کے دو تو کافی ہوتا ہے نا. آپ کچن میں جا چکی ہے کہ جی میں جا چکی ہوں سر. اور وہ میٹھا میٹھا جی میں نے نا ڈبے شیر بنائی ان کے لیے. حکیم صاحب کو نبی شیری پسند ہے جی ڈش بھی آپ کو شاعرانہ ہی پسند, بات اس وقت ہے پر بس ویڈیو مزاج بھی شاعرانہ ہے ڈش بھی شاعرانہ. بیگم بابر صاحبہ چاند رات ہے, آپ کا میاں جی اتنا حسین اور کیوٹ, جی کہیں اور چاند تو نہیں چڑھانے کے پروگرام میں ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. نہیں چڑھتا تصویر اس کا چند بتا رہی ہے پوری دنیا کو بتا رہی ہے وہی کافی ہے. بالکل نہ میں چند جڑا چاہ رہی ہوئی. بہت خوش قسمت آدمی ہے حکیم صاحب. نہیں میں تو پہلے کہتا ہوں میں خوش نصیب ہوں, مجھے کسی کا پیار ملا, بڑا حسین مجھے دل کا رازدار ملا, کسی نے پورے کیے آج وفا کے وعدے, میری وفا کا سیدھا مجھے شاندار. حکیم صاحب کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی بیگم آپ سے فلرٹ کرتی؟ ایسا تو نہیں تسی لوگ لگتا تو شرم نہیں آئے کوئی موقع جان نہ دے آگے. دلہا میاں جی 1 to 5 مل جائے وہ برانڈ نیو آج مل گیا مسز امپت بابر کے ساتھ مل جائے, جی. کون سے شہر جاؤ آپ ساتھ کریں؟ لاہور. لاہور مجھے لاہور کی گلیاں گھومنے کا بڑا مزہ. میں ابھی بھی جاؤں لاہور میں تو میں پی سی ہوٹل میں داڑھی کھڑی کرتا ہوں اور پیدل نہیں جاتا ہوں. میں لاہور اچھا جی, میرا بچپن لاہور میں گزرا ہوا, پھر میں لاہور میں پیدل گھومتا ہوں اور لوگ دیکھتے ہو ٹیم صاحب آپ, میں کہ جی کیسے, میں کہ لاہور گھومنے, تو میں بھی ہر سال ایک دفعہ ضرور جاتا ہوں. اس دفعہ تو لاہور پیدل گھومنا بہت مشکل ہے. دلہا میاں 19 تاریخ سے تو آپ کی لگاوٹ اور لکی نمبر 19 ہے, یہ کیا رہا؟ یہ ہمارا ولیمہ بھی مس ہو. اس دن برتھ ڈے بھی ہے اور ولیمہ بھی ہے. میں نے چونکہ علم الاداد 28 سال میں سیکھا, اور علم الاداد سیکھنے کے بعد میں اس نقطے پہ پہنچا کہ کچھ ڈیٹس ہوتی ہیں جو آپ کی زندگی میں خوش قسمت ہوتی ہیں, اور کچھ ہوتی ہیں جو خوش قسمت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, تو جو آپ کی زندگی اگر آپ کو پتہ چل دے کہ یہ ڈیٹ آپ کے لیے خوش قسمت ہے, تو آپ تمام اچھے کام ان ڈیٹس پر کریں تو بڑی خوش قسمت ہے. اور جو میں نے مکمل ایک اپنا ذائقہ بنایا تھا, اور اس لیے کہا تھا جی بھی اسی 19 کو کرتے ہیں. میں نے کہا اگر اسی 19 ہوا کیا کہا تھا میں نے, پوری دنیا میں ساتھ رہیں گے. میں تو تیری 19 ہوگا تو پوری دنیا دے تو ہم لوگ کا 19 اپریل کو ولیمہ ہے, 19 ہے انویٹیشنز وہ بھی ہم سارا کچھ تیار کر رہے ہوں جس کس کو بھیجیں. حکیم صاحب ولیمہ جو ہے یہ تو اسلام میں کہتے ہیں کہ بہت اس کا اجر اور ثواب بھی ہے. جی میں ولیمہ عقید نہیں کر سکتا تھا رمضان, ٹھیک ہے نا, تو رمضان میں لوگوں کو اکٹھا کرنا بہت مشکل ہے, اور اگر میں ایک مہینے بعد کرتا تو پھر عید ہے. ایسے ہی ہے نا جی, لوگ بھی میں نے تھوڑا سا لیٹ کرتے ہیں. 19 اپریل آپ نے اپنی لکی ڈیٹ پہ بھی کر لی. ہم نے کوئی بھی کام کرنا تو تم 19 کو کرنا تھا, تو دیکھتے میرا تمام کام ہوتے نہیں 19 کو. حکیم صاحب نے سوٹیٹ بھی کرے نا, ابھی آپ نے کو صرف شلوار قمیض بیس کوٹ اس طرح رفیع آپ پسند ہے, اور یہ پسند ہے. اس میں آپ کمفرٹیبل ہے, اس میں کمفرٹیبل, اور لوگ کیونکہ ایک کوئین کو دیکھنا اس طرح جاتے. ولیمے پہ تو آئی تھنک ہی مسٹ ویئر ویسٹرن سوٹس. نہیں سر, میں دن میں پہنے ایسے لینا آپ کو اسی طرح ہی اچھے لگتے. یہ مجھے بھی اس طرح اچھا لگتا ہے, میں اسی رہتا ہوں. کیوں مانا جاتی ہے دیکھیں لوگ, میں تو پیرس فرانس جا کے سلوات میں وہاں کے سارا دن ویڈیو بنانا. حکیم صاحب ایئرپورٹس پہ بھی سچی نہیں ہوتی آپ کی؟ نہیں وہ میرا وہ بھی مسکینہ نا بیچارے دور دور دیکھے فریکفر ایئرپورٹ پہ مجھے اسٹینڈ ہوگا, اور کہتا ہے ایکسٹرا بعد میں مجھے کہتا ہے کہ آپ کے پاس فریڈٹ کا, میں نے کوئی ایسے تو شو میں نے نکالے, کہتے اوپر پروگرام اوپر یہ تو پتہ ہے 2 بھی کریڈٹ کارڈ ہے, کہتے اوکے جانے دو. مفی ٹریول ہسٹری بھی تو ہے, ٹریول ہسٹری بہت زیادہ ہے, پاسپورٹ بھرے میں ایک ملک میں 4 میں دیکھے دیواریں چین دیکھنے کے لیے مجھے 2 دفعہ چاہیے, اور قاسم علی شاہ صاحب ان کے ساتھ پہلا وزٹ کی, اور اس ویک سے ہم گئے تھے 2018 میں, دن میں مصر گیا ان کے ساتھ. اس لیے جو چودھری کے ساتھ میرے 14 ممالک اس میں مراتا شہر تیونس ہے, پورا یورپ ہے, ازبکستان ہے, چائنا. تو یہ نا یہ وہ لوگ تھے جن کو جو بہت زیادہ کتابیں پڑھتے تھے, ان کے پاس ایک اپنا نالج تھا. جب آپ کسی کے پاس بیٹھتے ہیں ان کو سنتے ہیں تو کوشش کرنی آپ کی مان بھی
تو یہ باقاعدہ پھر یہ چیزیں مجھے سیکھنا ہے. آپ کوشش کریں آسانیاں بانٹیں, احسن, بہت خوب. محبت بانٹیں, نفرت سے دور ہے. قاعدہ ایک علم سے یہ تھا کہ اگر آپ کے اندر پازیٹیو انرجی ہے تو پوری دنیا میں ساتھ. اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں تمام کردار قیامت تک شروع کو رکھی جن کے پاس پازیٹیو انرجی. وہ نیگیٹو کو آج تک کسی نے جانا ہے. جہاں میٹھا ہوتا ہے وہ مکھیاں تو آتی ہیں, تو آپ کو نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے. چاند رات ہے, کنوئی کوئی کنوئی رات ہے نا, نہیں جدھر یہاں پہ نا میں سے بس جائی دیتی ہوں. مکی آپ سے بڑی ہاں کچھ یہ ہر وقت ایسا کر وہ مکی آئے. سر چاند رات ہے, دلہا دلہن کے ٹائم میں زیادہ مخر نہیں ہونا چاہتے, ہم شکر گزار ہے. حکیم صاحب کل عید کا دن ہم ضرور آپ کے افکار عید کے دن کے حوالے سے بھی جاننا چاہیں گے. بھابھی محترمہ بڑا حسین جوڑا ذبح فرمایا آپ نے چاند رات کی مناسبت سے, کہاں سے لیا آپ نے؟ جی یہ ڈریس میں نے سولو آن فٹ سے لیا ہے. حکیم صاحب زیادہ مہنگا جوڑا تو نہیں ہے کہ دے دیا؟ اب نہیں جی, بہت ریزنیبل ریٹ ہے, بہت زبردست برانڈ ہے, بہت اچھا برانڈ ہے اور بہت پیارے کپڑے. تھینک یو سو ویری مچ سر, بنڈل آف تھینکس. بہت ساری دعائیں کی بابر صاحب آپ کے لیے, آپ کی اہلیہ کے لیے. ہم دعا گو ہیں پروردگار جب ہم نیکسٹ ایئر آئے تو یہاں پر ایک تیسرا گل وہ ساتھ ہو, ایک پھول وہ ساتھ انشاءاللہ. تھینک یو سو ویری مچ. تو یہ تھے حکیم بابر صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ. ہم نے ریکویسٹ کی ہے ان سے کل بروز عید الفطر ہم انشاءاللہ پھر ان کی خدمت میں حاضر ہوئیں گے اور عید کی خوشیاں مل کے گپ شپ کے ذریعے ہیپینس ایک دوسرے کے ساتھ تقسیم کریں گے. خدا ہے کون اور جانے کہاں ہے,